ایک چھوٹی سی بستی تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ صبر والی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی تھی۔ ہر صبح وہ نماز پڑھتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور لوگوں کی مدد کرتی۔ فاطمہ کا چہرہ ہمیشہ روشن رہتا تھا، جیسے اس کے دل کا سکون اس کے چہرے پر چمک رہا ہو۔ بستی کے بچے اس سے کہانیاں سنتے اور بڑے اس سے مشورہ لیتے۔ وہ سب کو کہتی، اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب لوگ کہتے تھے، فاطمہ صرف ایک بزرگ نہیں، بستی کی رحمت ہے۔ لیکن ان کی بستی میں پانی کی کمی بہت عرصے سے لوگوں کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی۔ ہر روز لوگ پانی کے لیے پریشان رہتے اور کبھی کبھی دور سے تھوڑا تھوڑا پانی لاتے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے بیٹھک کی اور یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ اس دور کے کنویں تک بھیجا جائے جو مشہور تھا کہ وہاں کا پانی بہت زیادہ صاف اور میٹھا ہے۔ جب لوگوں کا انتخاب ہو رہا تھا تو فاطمہ، جو کہ کمزور اور بوڑھی تھی، خود کو اس سفر کے لیے پیش کیا۔ لوگ حیران بھی ہوئے اور متاثر بھی کہ اتنی کمزور صحت کے باوجود فاطمہ تیار تھی دوسروں کے لیے مشکل اٹھانے کو۔ جب فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی مشکل ذمہ داری کیوں لینا چاہتی ہے تو اس کا جواب صرف اتنا تھا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، اللہ ہمیں طاقت دے گا۔ اس جملے میں ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ فاطمہ نے کسی شکایت شرط کے بغیر بس اپنا ایمان اور یقین دکھایا۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کا بھروسہ صرف اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر تھا۔ سفر کا راستہ پرانا، دھول بھرا اور دھوپ سے جھلسنے والا تھا۔ یہ سفر صرف ایک مشکل نہیں تھا بلکہ ایک روحانی امتحان بھی تھا۔ وہ راستہ زندگی کے ان راستوں کا نمائندہ بن گیا جو مشکل اور تھکا دینے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان صبر کرے، ایمان رکھے اور اپنا مقصد یاد رکھے تو وہ راستہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ فاطمہ نے اپنی کمزور جسم سے زیادہ اپنے مضبوط دل اور یقین کا سہارا لیا۔ اس نے یہ دکھایا کہ کبھی کبھی اصلی طاقت جسم میں نہیں، روح میں ہوتی ہے، اور روح صرف تب مضبوط ہوتی ہے جب اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ ہر کچھ گھنٹوں بعد وہ لوگ رک کر آرام کرتے اور نماز ادا کرتے، زیادہ تر وقت وہ پتلے درختوں کے نیچے سایہ ڈھونڈتے۔ فاطمہ، جو اپنا چھوٹا سا خالی مٹکا اٹھائے ہوتی تھی، ہمیشہ سب سے پہلے اٹھتی اور دوسروں کو آگے بڑھنے کا کہتی۔ دن گزرتے گئے اور کچھ لوگ شکایت کرنے لگے کہ سفر بہت لمبا، مشکل اور تھکا دینے والا ہے۔ یقیناً یہ کہانی فاطمہ کے صبر، ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ ہر منظر میں فاطمہ کی شخصیت کی گہرائی اور اس کا اللہ پر بھروسہ نمایاں ہے۔ یہاں میں اس کہانی کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ فاطمہ کا ارادہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوا۔ چاہے راستہ کٹھن ہو یا سفر بہت طویل، وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو صبر کی اہمیت یاد دلاتی رہتی تھی۔ اس کے مطابق صبر اللہ کی طرف سے وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر قسم کی آزمائش میں مدد دیتی ہے۔ فاطمہ کی یہ تعلیمات اس کے ساتھیوں کے دلوں میں ایمان اور امید کا جذبہ پیدا کرتی تھیں۔ وہ انہیں قرآن کی آیت اور مدد لو، صبر اور نماز کے ذریعے یہ پڑھ کر بتاتی کہ کیسے اللہ سے تعلق قائم کرنے سے انسان کو مشکل حالات میں بھی سکون اور طاقت ملتی ہے۔ اس منظر کا پیغام، صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو اللہ سے مدد لینے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے تو اسے اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ آخرکار فاطمہ اور اس کے ساتھیوں نے سفر مکمل کیا اور وہ کنویں تک پہنچ گئے جس کا پانی لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے ضروری تھا۔ فاطمہ کا چہرہ شکر گزاری سے چمک الفاٹے کیونکہ اس نے اپنے ایمان اور صبر کی بدولت یہ کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کا مٹکا پانی سے بھرا اور اس لمحے میں وہ جانتی تھی کہ اس کا صبر اور اللہ پر بھروسہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے ہیں۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کے دل خوشی اور کامیابی کے احساس سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے جسموں کو ٹھنڈے میٹھے پانی نے سکون بخشا۔ اس منظر کا پیغام، مشکلات اور تکالیف کے بعد کامیابی اور سکون آتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے تو اللہ اسے کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ گاؤں واپس پہنچنے پر فاطمہ کو اس کے صبر، ایمان اور مشکل حالات میں رہنمائی دینے کی وجہ سے سراہا گیا۔ لوگوں نے اس کی بے لوث کوششوں اور روحانی قوت کو تسلیم کیا۔ کنویں کا پانی جب سب کے درمیان تقسیم کیا گیا تو وہ گاؤں کی زمین کو نئی زندگی دینے والا ثابت ہوا۔ زمین پھر سے ہری بھری ہو گئی اور لوگوں کی پیاس بھی بجھ گئی۔
یہ ایک علامت تھی کہ فاطمہ کا اللہ پر بھروسہ اور اس کا صبر نہ صرف خود اس کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ اس منظر کا پیغام، فاطمہ کے صبر نے نہ صرف اس کی ذاتی کامیابی میں مدد کی بلکہ پورے گاؤں کی زندگیوں میں خوشی اور سکون لایا۔ ایمان کی طاقت انسان کو نہ صرف اپنی مشکلات حل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت بن سکتی ہے۔ فاطمہ نے اپنے عمال کے ذریعے گاؤں کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی اصل طاقت دکھائی۔ اس کی زندگی اور اس کے عمل اس بات کا ثبوت تھے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان مشکلات میں بھی اپنے راستے کو صحیح طریقے سے تلاش کرتا ہے۔ فاطمہ نے ثابت کیا کہ ایمان اور صبر انسان کی زندگی کے حقیقی راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس منظر کا پیغام، ایمان اور صبر انسان کی طاقت ہے اور ان کی مدد سے انسان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا انسان کو اصل سکون اور کامیابی دے سکتا ہے۔ اخلاقی سبق، صبر اور ایمان کا پیغام یہ ہے کہ جب انسان اپنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے تو اس کا سکون اور کامیابی صرف اللہ کے ساتھ تعلق اور بھروسے میں ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے انسان کو وہ طاقت ملتی ہے جس کی اسے ہر آزمائش میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد پر ایمان رکھنا اور صبر کرنا اصل طاقت ہے جو انسان کو ہر مشکل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی جب ہم اپنے مشکلات میں صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔